الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 24 صفر المظفر 1446 ہجری 30 اگست سن 2024۔ دنیا اہل سنت یہ جانتی ہے کہ 25 صفر المظفر یہ عرس ہے اس ہستی کا جو اب سے 107 سال پہلے کے بزرگ ہیں، جو مشہور ہیں امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اس وقت دنیا بھر کے اندر، یعنی صرف ہندوستان میں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر ان کا یہ عرس یوم اعلیٰ حضرت عرس اعلیٰ حضرت کے نام سے منایا جاتا ہے، جس کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کے بارے میں اہل سنت یہ کہتے رہیں گے صدا سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جب غیر مسلموں بد مذہبوں کی بد مذہبیت اور بدعتیں عروج پر تھیں، جب قرآن کریم کا مفہوم بدلنے کی ناپاک کوششیں جاری تھیں، جب ناموس رسالت و عقیدہ آخرت اور عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، جب عشق رسول کی شمع جھل ملا کر بجھنے کے قریب تھی، اس وقت یہ ایسے مجدد بن کر آئے اور ایسے چھائے کہ تمام فتنے دبائے بھی اور بد مذہب بھگائے بھی، فتنوں کا سر قلم کیا، سازشیں ناکام بنائی، اسلامی عقائد و نظریات کی صحیح تشریح فرمائی، صاحب قرآن و قرآن کی حرمت و عزت اور ناموس پر ایسا پہرا دیا کہ تمام بدعتیں مٹا کر رکھ دی اور سنتیں واضح کر دیں، اور یوں اصلاح فرمائی کہ اپنے اشعار سے ایسا جامع عشق رسول پلایا کہ جس سے آج تک عشاقان رسول سرشار ہیں، جن کے بارے میں امیر اہل سنت نے لکھا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں تو مجدد بن کر آیا اے امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ کیا خوب اہتمام ہے انصرام ہے، یوم رضا کی چاروں طرف دھوم دھام ہے۔ جی ہاں، اس ہستی کے بارے میں آج آپ سنیں گے کہ یہ وہ عاشق رسول گزرے ہیں کہ جن کو دنیا احمد رضا خان کہتی ہے۔ امام اہل سنت قرآن کریم کی آیہ کریمہ جو آپ نے جس آیہ کریمہ سے اپنا یوم پیدائش اخذ کیا، فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اس آیت کے جب اعداد جمع کرتے ہیں تو 1272 بنتے ہیں، تو فرماتے ہیں جس سال میری پیدائش ہے وہ سال بھی 1272 ہجری تھا، اور یہ آیت کے اعداد بھی 1272 ہیں۔ اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم کا اس آیت کا ترجمہ علماء نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ فرما دیا ہے، پختہ کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو، اور ان کے دل کامل ایمان پر جم گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی ہے۔ کس طرح؟ اپنی خاص نعمتوں اور اپنی خاص رحمتوں کے ذریعے۔ اب سنیے ان پر اللہ کی کیسی خاص رحمتیں اور کیسی تائید تھی، اور ان کا ایمان کیسا کامل تھا۔ دیکھیے جب یہ 4 سال کے تھے، صرف 4 سال کے، جس عمر میں ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں، جس عمر میں شاید ہمارے بچے صحیح سے الفاظ اپنی مرضی سے بول نہیں پاتے، کوئی بچے بول لیتے ہیں لیکن عموماً 4 سال کے بچے بہت زیادہ نہیں بولتے، اور اگر بولتے بھی ہیں تو کم از کم وہ قرآن کریم کیا، ناظرہ کیا، قاعدہ پڑھنا نہیں جانتے۔ لیکن یہ تھے 4 سال کی عمر میں پورا قرآن ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ اندازہ کیجئے پورا قرآن ناظرہ پڑھتے تھے 4 سال کی عمر میں، کیا عمر ہوتی ہے؟ یہ خاص اللہ کی تائید تھی۔ 6 سال کی عمر میں، 6-7 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کے دانت ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کوئی یہ اس وقت میں توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اردو پڑھ لے گا صحیح سے۔ اردو کے بارے میں عرض کر دوں کہ اگر واقعتاً اردو پڑھانے کے لیے کسی آج کے میٹرک کے بچے کو بھی بٹھایا جائے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اس دعوے کو میں کرتا ہوں کہ میٹرک کا بچہ بھی میرے سامنے صحیح اردو پڑھ کر دکھائے تو اس کو مانے۔ صحیح اردو بھی نہیں پڑھ سکتا کہ اردو کس طرح پڑھی جاتی ہے، حتیٰ کہ بچے میٹرک کے تو کیا، بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کو اردو پڑھنی نہیں آتی، اردو لکھنی نہیں آتی۔ میں دیکھتا ہوں بچوں کے میٹرک کے، انٹر کے
گریجویشن کے، ماسٹرز کے فارغ التحصیل جنہوں نے سندیں حاصل کر رکھی ہیں، جنہوں نے یونیورسٹی سے باقاعدہ ڈگریاں لے رکھی ہیں، ان کی اردو میں نے دیکھی ہے لکھی ہوئی، ان کے اردو کے الفاظ ان کو لکھنے نہیں آتے، یہ حالت ہے۔ اور یہ صرف 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں پورے بھرے مجمع کے اندر انہوں نے علماء کے درمیان عید میلاد النبی کے موقع پر بھرپور تقریر فرمائی تھی۔ کیا تھی؟ خاص اللہ کی تائید تھی۔ یہ وہ ہیں کہ 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر میں ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا کہیں جاؤ تو یہ نہ کرنا، یہ ایسے بیٹھنا، ایسے کھانا، ایسے کسی کے ساتھ پیش آنا، یہ ہم اپنے بچوں کو آداب سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے عربی کتاب کی، جو عالم کورس درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس عربی کتاب کی عربی زبان میں شرح تحریر فرما دی تھی۔ صرف 8 سال کی عمر میں عربی شرح لکھ ڈالی تھی۔ آپ دیکھیے کتنا ان کا علم ہوگا، کتنی اللہ کی ان کے ساتھ تائید تھی۔ 13 سال کی عمر میں ہمارے بچے عموماً بلوغت کی عمر میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ آج کل کے 12 سال 13 سال 14 سال 15 16 سال کے لڑکوں کی حالت دیکھیں، ان کے اخلاقیات انتہائی گرے ہوئے، منہ سے گالی گلوچ، ماں باپ کے آداب کا ان کو نہیں پتہ، دوسروں کو ستانا ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے ہے یہ حالتیں۔ اور یہ 13 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد مولانا نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیے ہوئے ایک اس وقت کے مشکل سوال کہ جو رضاعت کے بارے میں تھا، اس سوال کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں باقاعدہ ایک تفصیلی فتویٰ لکھ کر والد صاحب کی طرف سے مسند افتاء پر بٹھا دیے گئے تھے۔ آپ کو مفتی بنا دیا گیا تھا، 13 سال کی عمر میں آپ مفتی تھے، اور اس کے بعد آپ نے 56 سال تک فتوے لکھے ہیں، اور فتوے ایسے لکھے ہیں کہ جو آج فتاوی رضویہ کی صورت میں 22 جلدوں میں چھاپے جاتے ہیں، وہ 32 جلدوں میں 33 جلدوں میں وہ فتاوی ہے، 22,000 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں کئی ہزار سوالوں کے جواب موجود ہیں، جن کے صرف علم کا عالم یہ تھا کہ ان رسائل کے اگر صرف نام پڑھے جائیں تو آج کے دور کا کوئی فارغ التحصیل زبردست عالم بھی ان رسالوں کے صحیح سے بسا اوقات نام نہیں پڑھ پاتا۔ اور آپ نے وہ فتاوی 56 سالہ زندگی کے اندر آپ نے تحریر فرمائی، جب سے آپ فتاوی کی مسند پر بیٹھے، اور پھر جب آپ 22 سال کے ہو گئے، تائید ربانی دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا ایدہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی تائید فرماتا ہے۔ کیسے تائید ہوئی؟ فرماتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے جب 22 سال کے ہوئے تو ان کے والد صاحب انہیں شاہ آل رسول مارہ روی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لے کر گئے، کس لیے؟ بیعت کرانے کے لیے۔ جب بیعت کرانے کے لیے پہنچے، جاتے ہی اس اللہ کے ولی نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اور کھڑے ہونے کے بعد جب ان کے بارے میں ان کے والد نے عرض کی کہ انہیں بیعت کے لیے لایا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں بیعت تو میں کر ہی لوں گا، لیکن بیعت کے ساتھ ہی انہیں ساری اجازتیں اور خلافتیں دے کر انہیں پیر کامل کی سند دی جا رہی ہے کہ یہ مرید ہی کیا بلکہ یہ مرید بنانے والے ہیں، پیر ہیں۔ جب یہ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ شاہ آل رسول مارہ روی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آنے کے بعد تو مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر کسی کو خلافت ملتی ہے، کسی کو پھر جا کر کوئی سند ملتی ہے کہ جی یہ اب کامل پیر ہیں۔ لیکن یہ کیا، آتے ہی ان کو ساری خلافتیں اجازتیں مل گئیں۔ ان کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے دوسرے مریدوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ کیا، یہ آئے ہیں اور یہ 22 سال کا لڑکا ہے اور اسے آتے ہی ساری خلافتیں۔ لکھنے والے نے خوب لکھا ہے، بولے مرشد یہ مصفہ قلب لے کر آئے ہیں، یہ تو زہد و اتقاء کے بن کے پے کر آئے ہیں، دل اگر میلا رہے تو ہے صفائی ناگزیر، ان کا دل ہے پاک اور روشن ہے پہلے سے ضمیر، صرف نسبت کی انہیں حاجت تھی نسبت مل گئی، غوث اعظم کی غلامی کی سند ان کو مل گئی۔ فرماتے ہیں پیر و مرشد نے یہ کہا باقاعدہ، اور آنسوں سے رو کر کہا کہ مجھے فکر تھی کہ میں کل بروز قیامت اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن کہتے ہیں ان کو مرید کرتے ہی مجھے سکون آ گیا ہے۔ کل قیامت کے دن بھی جب میرا رب عز و جل مجھ سے پوچھے گا کہ شاہ آل رسول کیا لایا ہے، تو اس وقت میں کچھ نہیں کہوں گا، بس کہوں گا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ یہ ان کے بارے میں ان کے پیر صاحب نے کہا، اور میری فکر دور ہو گئی۔ کہتے ہیں روز محشر گر مجھ سے پوچھے گا خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ فرماتے ہیں مزید کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں کہ دل کو پاک کرنے کے لیے اگر کسی نے صحیح اپنے دل کو صاف کرنا ہے، 80 سال چاہیے اس کو، 80 سال پھر جا کر دل صاف ہوتا ہے صوفیہ کے نزدیک۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے پیروں کی نظر سے، جیسے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چور پر نظر ڈالی تھی، اس کو ایک نظر میں قطب بنا دیا تھا، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی شان نرالی دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ تو اللہ والوں کی شان ہے۔ لیکن ایک عام قاعدہ کیا ہے، دل کو صاف کرنے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو کہ میں نے اسے آتے ہی خلافتیں کیوں دے دی، اس لیے دے دی کہ جب لوگ آتے ہیں تو دل زنگ آلود لے کر آتے ہیں، ان کے دل اٹے ہوئے ہوتے ہیں گناہ کی گندگی سے، لیکن یہ نوجوان صاف ستھرا آیا تھا، بس اسے تو نسبت کی ضرورت تھی، اسے ہم نے نسبت عطا کر دی ہے، اب اللہ اس کے ذریعے ہزاروں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ ان کی شان ہے، یہ امام اہل سنت کی، یہ ان کی اللہ رب العالمین نے دیکھیے کیسی ایسی عزت ان کو دنیا میں عطا فرمائی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کیسی تائید تھی، تائید سنیے۔ دیکھیے 105 علوم میں ماہر ترین ہستی ہیں یہ، 105 علوم میں
1000 کتابیں تقریباً تحریر فرمائی ہیں، اور ہر علم، جس علم کو اٹھائیں اس علم میں جس میں انہوں نے کچھ لکھ دیا ہے، اس کے بعد آج 100 سال ہو چکے ہیں، ان کے لکھے ہوئے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اور جس کو انہوں نے چیلنج کیا اس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یہ امام اہل سنت، اگر کوئی شخص PhD حاصل کرتا ہے تو اس کو ایک علم میں، اور ایک علم میں بھی کسی ایک موضوع پر، کسی خاص موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کرتے کرتے کم از کم اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے وقت لگتا ہے۔ الحمدللہ میں خود PhD ہوں، ڈاکٹریٹ ہوں یونیورسٹی آف کراچی سے۔ جب یہ علم پڑھتے ہیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ انسان کتنی مشکل سے کسی علم کو حاصل کرتا ہے اور اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، اور اس کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اسے PhD کی ڈگری ایوارڈ کی جاتی ہے۔ لیکن یہ 105 علوم میں کتنی سال کی عمر میں؟ صرف اور صرف 30 سال کی عمر میں۔ 30 سال کی عمر میں آج کل لوگ داخلہ بھی نہیں لے پاتے PhD میں، اور یہ 30 سال کی عمر میں 105 علوم کے ماہر ہستی تھے، یعنی انہیں ہر علم میں تقریباً ہر پہلو پر مکمل کمال تام مہارت حاصل تھی۔ اور جب ان کے شاگرد ان سے پوچھتے تھے کون سی کتابوں کے بارے میں جو ان سے پہلے 1300 سال پہلے جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں، کہتے ہیں کہ جب ہم حوالے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتے تھے کہ فلاں جزئیہ کسی فقہ کے مسئلے پر نہیں مل رہا، اور آپ کے پاس تھک ہار کر جب ہم خود تھک جاتے تھے تو ہم جب ان کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تو یہ بیٹھے بیٹھے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بیٹھے بیٹھے بتاتے تھے کہ ابن حمام کی فلاں کتاب فتح القدیر کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر، اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتاب کے ان فتووں میں اس صفحے پر، اور کہتے ہیں فتاوی ہندیہ میں، فتاوی عالمگیریہ میں، یعنی کئی درجنوں فتاوی کے نام گنوا دیتے تھے، اور صرف نام نہیں بتاتے تھے، فقہ کے جس مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا اس مسئلے کے بارے میں جس جس کتاب میں جو جو جزیہ جس جس جلد میں جس جلد کے جس صفحے پر موجود ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں بیٹھے بیٹھے بتا دیتے تھے کہ اس کتاب میں یہاں دیکھو۔ وہ پوچھنے والے کہتے ہیں واللہ جب بھی ہم نے ان کے بتائے ہوئے کسی مسئلے کو جس کتاب کی جس جلد میں جس صفحے پر دیکھتے تھے، یہ جس صفحے کا جو لفظ بتاتے تھے بعین ہی وہی لفظ نظر آیا کرتا تھا، ہمیں وہی دکھائی دیا کرتا تھا۔ یہ ان کے علم کی مہارت تھی، ان کی تائید دیکھیں، ان کا حافظہ دیکھیں۔ ان کے استاد جب ان کو پڑھانے آتے تھے، فرماتے ہیں جب میرے استاد مجھے پڑھاتے تھے 4-6 سال کی عمر میں، اس عمر میں جب استاد ان کو عربی کتابیں پڑھاتے تھے تو فرماتے ہیں بس پڑھاتے تھے، میں 1-2 نظر دیکھتا تھا اور یاد کر لیا کرتا تھا، فوراً استاد جو پڑھاتے تھے پڑھا کر بیٹھتا تھا، بس دیکھا اور پھر کہتا تھا یاد کر لیا، سن لیجئے۔ فرماتے ہیں جب میں سنانے بیٹھتا تھا تو استاد بھی حیران ہو کر کہتے تھے بھائی احمد رضا، ہمیں پڑھانے میں دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کر کے سنانے میں دیر نہیں لگتی ہے، تمہیں اللہ نے یہ تائید عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، اور ان کے بارے میں دیکھیے کہ ایمان کامل ان کا کیسا تھا۔ آپ کا ایمان کامل ایسا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے میرے دل میں اللہ نے ایمان ایسا نقش کر دیا ہے کہ اگر میں اس کو 2 ٹکڑے کروں تو تم دیکھو گے میرے ایک دل کے حصے پر اللہ کا نام ہوگا اور دوسرے دل کے حصے پر محمد کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں گے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ علم دیکھیے اور علم پر یقین دیکھیے، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی ذات پر کامل یقین دیکھیے۔ ان کا ایک منجم، ایک ستاروں کے علم کا ماہر وہ آ گیا اور کہنے لگا، جب آپ نے اس سے پوچھا کہ بارش کب ہوگی، کہنے لگا میرا علم ستاروں کی چال یہ بتاتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد بارش ہوگی۔ آپ نے فرمایا کیا اس سے پہلے نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگا کہ نہیں، میرے علم میں نہیں آتا، آپ بھی تو علم جانتے ہیں ستاروں کا، آپ دیکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو۔ سامنے اس کو سمجھانے کے لیے گھڑی لگی ہوئی تھی، پوچھا کتنا وقت ہوا ہے؟ کہنے لگا 11:15۔ پوچھا 12 کتنے بجیں گے؟ کہنے لگا پون گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے۔ تو آپ اٹھے اور آپ نے اس کی سوئی کو گھما دیا اور 12 بجا دیے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو کیسے 12 بج گئے؟ تو کہنے لگے حضرت یہ تو آپ نے سوئی گھمائی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا جب میں سوئی گھما کر وقت کو آگے لے جا سکتا ہوں تو اللہ رب العالمین جو خالق کل کائنات ہے کیا وہ وقت کو پہلے نہیں لا سکتا؟ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح کیا تم سمجھتے ہو کہ بارش 1 مہینے کے بعد ہوگی؟ پہلے نہیں ہو سکتی۔ تم ستاروں کو دیکھ رہے ہو، میں ان ستاروں کو بنانے والے کو دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں مہینہ تو دور کی بات ہے، آج ہی بارش دیکھو گے۔ ادھر ان کا کہنا تھا، فرماتے ہیں کچھ ہی دیر میں دیکھنے کے بارش ہونا شروع ہو چکی تھی۔ یہ ان کا اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ یہ وہ ہیں جن کا اللہ کی ذات پر کیسا کامل یقین، رسول اللہ کے فرامین پر کیسا کامل یقین تھا۔ فرماتے ہیں طاعون کی بیماری عام ہو گئی، ان پر بھی حملہ ہوا، بخار ہو گیا، اور ایسا بخار ہوا کہ کانوں کے پیچھے گلٹیاں ہو گئی اور منہ کے اندر مسوڑے سوج گئے، بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ طبیب کو بلایا اور اس کو چیک اپ کروایا۔ اس نے کئی بار مختلف پہلوؤں سے جب چیک اپ کیا، اس نے بتایا وہی ہے یہ، یعنی طاعون کی بیماری ہے۔ آپ بھی طاعون میں مبتلا ہیں، اور طاعون جان لیوا بیماری ہے، اس میں جان جا کر رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ طاعون کے بارے میں اس طبیب نے تو تصدیق کر دی لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ دل کیوں نہیں مانتا تھا؟ دیکھیے اللہ کے رسول کے فرمان پر سچا یقین۔ کہتے ہیں میں نے طاعون والے کو دیکھ کر ایک دعا پڑھ رکھی تھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ فرماتے ہیں حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا وہ مر تو جائے گا لیکن اس مصیبت میں یہ دعا پڑھنے والا مبتلا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں دعا کی، اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، یا اللہ حبیب کی بات سچی کر دے اور طبیب کی بات کو جھوٹی کر دے۔ فرماتے ہیں اتنی بات دل میں سوچنا تھا، کان میں آواز آئی مسواک اور کالی مرچ۔ فرماتے ہیں یہ آواز آنی تھی، میں نے پسی ہوئی مرچ، کالی مرچیں
مسواک پر لگا کر جب میں نے اپنے دانتوں پر پھیری تو فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد میرے مسوڑوں کی سوجن بھی ختم ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہ ہے کامل ایمان۔ کہتے ہیں کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن مجھے یہ بیماری نہیں لگی رہ سکتی، تو یہ تھا ان کا کامل ایمان۔ جب یہ دوسری مرتبہ حج پر گئے تو طغیانی میں آ گیا جہاز، اور 3 دن تک ایسا طوفان چھایا رہا تاکہ جہاز کے سوار لوگوں نے کفن باندھ لیے کہ اب بچنے کی صورت نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میرا اللہ کے رسول کے فرمان پر سچا یقین، کامل یقین یہ کہتا تھا کہ میں نے سواری کی دعا پڑھ رکھی ہے کہ جو سواری پر دعا پڑھ لے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو بھی یقین دلایا کہ والدہ یہ طوفان دیکھیے گا ٹل جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ کفن باندھے بیٹھ گئے کہ اب بس گئے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہا اور دعا کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ طوفان ختم ہو گیا اور ہم سارے سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس پہنچے۔ تو یہ تھا ان کا کامل یقین، کامل ایمان۔ یہ وہ ہستی ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا آپ کو ذکر سناؤں۔ الغرض آج کے دور میں جب لوگ بے یقینی کی کیفیت میں ہیں، ان کا ایمان اللہ و رسول پر سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ کامل ایمان ہمیں اپنانا چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اونچے ہو جاؤ گے اگر تم سچے مومن بن جاؤ گے، تم برتری پاؤ گے، تم لوگوں میں عزت پالو گے، سچے کامل مومن بن جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں کہ آج غربت ہے، آج ہر گھر میں لڑائی ہے، آج ہر ایک کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مسلمان دنیا بھر میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ کامل ایمان سے دور ہیں۔ کاش کہ ہم بھی اللہ اور رسول پر ایسا کامل ایمان، جس آیہ کریمہ کو میں نے پڑھا کہ اللہ نے کیا فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتا ہوگا وہ اللہ والوں سے محبت رکھے گا، اور جو اللہ والوں سے دشمنی رکھنے والے ہوں گے ان کے بارے میں اپنے دل میں ذرا سی بھی محبت نہیں پائے گا۔ تو ہمیں کامل ایمان ایسا اپنانا چاہیے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہو، اللہ کا سچا بندہ ہو، اسی کے ساتھ دوستی ہو، اسی کو اپنا سمجھے۔ ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ ہم اپنے دل کو یہ سمجھا دیں کہ جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بس ہمیں اپنے دل میں یہ سچا ایمان، کامل ایمان بنانا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے اور اس کے پیارے بندوں، اس کے نیک بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اسی میں ہماری بھلائی اور اسی میں سلامتی ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج 25ویں شب سفر المظفر کی جو 107واں عرس آپ کا دنیا بھر میں منایا جائے گا، عقیدت و احترام سے ان کے بارے میں ضرور پڑھیے، سمجھیے، ان کی سیرت کو پڑھیں، اور خاص طور پر جو انہوں نے علم کی شمع روشن کی اسے ضرور دیکھیں اور دیکھ کر اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے